الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ معزز سامعین کرام، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انعامات بے شمار ہیں، ان کے اندر اللہ نے یہ انعامات کی بارش اس لیے کی ہے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اور اللہ کی اطاعت بجا لائے اور اللہ سے تعلق جوڑے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اطاعت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کا فکر کرے۔ تو اس دنیا میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اچھے کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل۔ تو حق کو صرف لے آنے سے باطل مٹ جاتا ہے۔ جعل حق جب آئے گا زہق الباطل، باطل خود بخود مٹ جائے گا۔ باطل کو مٹانے کے چکر میں آپ رہیں گے تو کبھی باطل نہیں مٹے گا۔ اس لیے باطل کو اگر مٹانا ہے تو حق کو لے آنا ہے، خود بخود مٹ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تو چھوٹے بتوں کو توڑا، بڑے بتوں کا ناک کان توڑا، کاندھے پر جو ہے کلہاڑی رکھا اور جواباً فرمایا تھا بل فعل کبیرہم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آیا اور فتح مکہ ہوا تو آپ نے اپنے دست مبارک ان بتوں میں نہیں لگایا، صرف آپ جھڑی کا اشارہ کیا جعل حق کہ یہ اللہ کا گھر ہے، حق ہے، وہ آ گیا ہے اور تم جو بتوں کا پوجا باطل ہے اسی وقت وہ گرتے گئے۔ تو بتوں کو کوئی توڑنے والا اور نہیں تھا، اس کو توڑنے والا اللہ کی ذات، آپ کا اشارہ اللہ کی طرف سے ٹوٹتے جانا۔ تو اعلان یہی کیا ہے کہ جعل حق کو لے آؤ تو باطل خود مٹ جائے گا۔ اور یہ قرآن جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے، یہ قرآن کو الگ الگ جگہوں سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ زیادہ کام کی چیز ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں یہ بتایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ کہ میں قرآن جو نازل کر رہا ہوں فِيهِ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اس میں ہر میں شفا ہے، ہر ایک آیت میں شفا ہے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت بھی ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم کو تو خسارہ ہی ہو۔ اس لیے ظلم کرنے والے کبھی نفع نہیں اٹھا سکتے، سارے انسان گھاٹے میں ہے، لیکن جو اس نے ایمان لے آیا نفع کا سودا ہے، ہمیشہ اس کا فائدہ ملے گا۔ اس دنیا میں بھی ایمانداری سے اس کو عزت ملے گی اور آخرت میں جنت ملے گی۔ تو دنیا میں ایمان کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غریب آدمی جب کہ کوئی سچائی کا کام، حق صحیح کام کرتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت ہوتی۔ یہ دلی کی جامع مسجد جہاں ایک بھکاری تھے، انگریز آیا اور اس کے بعد اس کا پرس گر گیا، پیسے کا وہ توڑا، اس کو ہاتھ لگ گیا، بہت پریشان تھا۔ کوئی آدمی باہر ملک سے آئے اور اس کا اپنا دیش نہیں، گھر بار نہیں، ساتھی سنگت نہیں، اور وہاں اگر پیسہ چلا جائے تو کتنے بڑے پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ تو پریشان پھر رہے تھے، تو اس اب زبان ایک نہیں ہے، وہ انگریزی بولنے والا اس کے ساتھ ترجمان ہے، اور یہ آدمی انڈیا کا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مانگنے والا ہے، محتاج ہے۔
اور اس کو جب اس کے اندر اچھی خاصی دولت میں پیسے رکھے ہوئے تھے، تو اس نے جب اس کو دیکھا تو سمجھا کہ یہی آدمی ہے جس کا پیسہ گم ہوا ہوگا، تو اس نے اس کے پیسے کو واپس کر دیا۔ بڑے حیران ہوئے کہ ایسا شخص محتاج جو اگر اس کو مل جاتا تو خوشی میں نہیں پھولے سماتا، اور یہ گھروں میں سوچتا کہ اب یہ سال بھر بھی کھائیں گے تو ختم نہیں ہوگا، تو اس کو رکھ لینا چاہیے، یہ واپس کیوں کر رہا؟ بڑی حیرت ہوئی۔ تو اس سے پوچھا اس نے اپنے ترجمان کے ذریعے سے کہ یہ ضرورت مند آدمی ہے اور ضرورت کی چیز اس کو پیسے مل گیا، یہ واپس کیوں کیا؟ تو ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہوں، اور کل قیامت کے اندر اگر عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور ان کے ماننے والے ہوں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ان کے ماننے والے ہوں گے، تو قیامت میں کہا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آدمی چور ہوتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس امت کی بدنامی ہو، تو میں اس لیے پیسہ واپس کیا۔ یہ ہے حق، دل میں حق آیا تو باطل خود مٹ گیا۔ تو حق کو دل میں لانا پڑے گا، جعل حق و زہق الباطل۔ اب یہ باطل خیالات، باطل عقیدے، باطل طرح طرح کے خیالات جو ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا اور حق کو لانا ہوگا۔ صحیح چیز لائیں گے تو انشاءاللہ دل روشن ہو جائے گا۔ اندھیرا بھگاؤ، اندھیرا بھگاؤ، تم آندولن چلاؤ، ایک نہیں پوری دنیا مل کے کہو، رات بھر کہو کہ اندھیرا بھگاؤ، تو اندھیرا نہیں بھاگے گا۔ لیکن اگر روشنی لے آئیں گے تو اندھیرا روشنی کے بقدر بھاگ جائے گا، اور سورج اگر آ جائے تو پھر ساری دنیا سے تاریکی ختم ہو جاتی۔ تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ اندھیرا بھگاؤ، یہ کوئی آندولن نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ تم حق کو لانے کی کوشش کرو تو باطل خود مٹ جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا دل غافل ہے تو آپ ذکر قلبی کیجیے، اللہ پر دھیان کیجیے، اللہ کا مراقبہ کیجیے، اللہ کے صفات کو دل میں لائیے، آپ کا دل دماغ روشن ہو جائے گا، بدن کے اندر بھی نورانیت آئے گی۔ جو نفس انسان کا ہر آن برائی پر آمادہ کرتا ہے، وہ نفس بھی نورانی ہوگا، اور جو نفس کنٹرول میں ہوگا۔ الکیس من دانا نفسہ، ہوشیار آدمی وہ ہے جس نے نفس کو کنٹرول کیا۔ نفس کو کنٹرول اس کو ذاکر بنا کر کے کیا جائے گا۔ جب نفس بھی ذاکر ہوگا اور دل ذاکر ہوگا، قلب ذاکر ہوگا، روح ذاکر ہوگی، اور سیر اور خفی اور اخفا اور نفس اور پورا بدن جو اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہوگا، اس کے جسم سے ظلمت کی سب چیزیں نکل جائیں گی، اور اس کا دل کے اندر نور ہوگا۔ اور جسے اللہ نے آنکھ بخشی ہے، نگاہ دیا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کسی کا چہرہ روشن ہوگا قیامت کے اندر، تو سارے مسلمان کا چہرہ روشن ہوگا وضو کی وجہ سے۔ وضو کے اندر واو کا لفظ زیادہ دے دیا ہے، جیسا نور کے اندر ڈھکن لگا دیا جائے تو روشنی باہر نہیں جاتی ہے، اسی طرح عربی لفظ ہے زو کے معنی روشنی کیا آتا ہے، اس میں واو رکھ دیا ہے تو وضو کہلاتا ہے۔ تو یہ روشنی حاصل کرنے والی چیز ہے۔ تو وضو را در وضو کردہ وضو کن، وضو کو اس پانی کو کہتے ہیں جو وضو کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور وضو اس برتن کو کہتے ہیں جس میں وضو کا پانی ہو۔ اور جو یہ عمل ہے 3 مرتبہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونی سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پیر کا ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 چیزیں فرض ہے، اور باقی سنن و مستحبات ہے۔ کان کا گردن کا مسح کرنا، تو یہ وضو ہے، یہ نور ہے، اس عمل کا نور ہے، پانی کا نور نہیں کہیں دھوکے میں رہ جائیں، یہاں کرنٹ پیدا ہو رہا ہے، بجلی پیدا ہو رہی ہے اس لیے نور پیدا ہو رہا ہے، بلکہ یہ عمل جو اللہ کے کلام سے نکلا ہے نور، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے لوگوں تک پہنچا، اور عملی طور پر جب انسان اس کو کرتا ہے تو اس کا چہرہ نورانی بنتا ہے، ہاتھ نورانی بنتا ہے، پیر بھی نورانی بنتا ہے، ہر چیز نورانی ہو جاتا ہے۔
पूछा सहाबा करام ने कि या रसूल अल्लाह, क़यामत में अव्वलीन आखिरीन के सारे लोग होंगे, ये उम्मत तो उसमें रल मिल जाएगा, आप कैसे पहचानेंगे ये मेरा आदमी है? कहा कि देखो, ये वो जो वज़ू करते हैं इसकी वजह से उनका चेहरा नूरानी होगा, उसका हाथ नूरानी होगा, उसका पाँव नूरानी होगा। जैसे ये गोल बल्ब होता है, लंबा बल्ब होता है, इस तरह से जैसे रोशनी होती है वैसा रोशनी उसके जो उसके बदन से होगा। तुम ही बताओ कि अगर ऐसा कोई घोड़ा हो जिसका चेहरा सफ़ेद हो, जिसका चारों पैर सफ़ेद हो और काले घोड़ों में उसको मिला दिया जाए तो क्या तुम्हें परेशानी होगी कि तुम अपने घोड़ों को नहीं पहचान सकोगे? क्या बेहतरीन मिसाल दिया है कि हर कस्सो नाकस समझ सकता है कि भाई अगर ऐसी बात है कि काले घोड़े में सफ़ेद चेहरा वाला घोड़ा और चारों पाँव उसका सफ़ेद है, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही क़यामत के मैदान में उसको पहचानने में कोई झिझक नहीं होगा, कोई देरी नहीं होगी, बगैर किसी तरद्दुद के पहचाना जाएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आदमी है। क्या सिर्फ यही उम्मत के लोग वज़ू करते हैं? एक सवाल मन में खटकता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार धोया हाथ पैर सब चीज़ को, कहा यह तो ज़रूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और दोबारा भी आपने धोया, कहा कि ये ज़रा थोड़ा अच्छा सफाई हो गया, ये जो ऐसा हुआ। फिर 3 मरतबा आपने वज़ू के तमाम अरकान को पूरा किया, मसा किया और कहा हाज़ा वज़ूल अंबिया मिन क़ब्ली, कि ये मेरा वज़ू है और इमाम से पहले जितने अंबिया कराम आए सबका भी यही वज़ू है। तो जब सबका यही वज़ू है तो उन लोगों का रोशन नहीं होगा, काले घोड़े के जैसा रहेगा। आपने समझा कि इस उम्मत को क्या दर्जा मिला है? सारे अंबिया वज़ू करेंगे, उनके मानने वाले वज़ू करेंगे नहीं करेंगे? तो जब मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी हर उसकी उम्मत के एक उम्मती वज़ू कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी वज़ू कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी उम्मत वज़ू कर रहे हैं, तो रहमत किसको कहते हैं? आप रहमतुल लिल आलमीन है, इसलिए डायरेक्ट रहमत इस उम्मत का एक पहचान है। तो मेरे भाइयों और मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक का कितना बड़ा करम एहसान है कि हमें सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होना नसीब फरमाया। एक वज़ू जो ज़रूरत के तहत जाए नमाज से पहले करना फ़र्ज किया गया, ज़रूरी करार दिया है, उसको अदा करने का इतना बड़ा पहचान क़यामत के मैदान में हो, तो वो रोशनी यहाँ भी है। ये बल्ब अभी जला हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये किस कंपनी का है, ये कितने वाट का है, और अगर बुझा हुआ हो, उसमें करंट नहीं हो तो उसका नंबर पढ़ के तो बता सकते हैं, लेकिन जो नंबर अंग्रेजी पढ़ने नहीं जानता, नंबर भी नहीं जानता, तो नहीं बता सकता कि इसमें कितना लाइट है। तो मेरे भाइयों और मोहतरम बुज़ुर्गों, आमाल की बदौलत, आमाल सालहा की वजह से यह तो सिर्फ आपको बताए, तो जिसके दिल में नूर हो ईमान का नूर कौन चेक करता है? शैतान को पता चलता है कि इसके दिल के अंदर नूर है या नहीं। यही मुसलमान का लबादा ओढ़ लिया है, शक्ल बना लिया, अंदर में कुफ्र शिर्क भरा हुआ है, मुनाफिक है या सही में मुसलमान। तो क्या बताया, एक आदमी ने जो है शैतान को बताया कि वो हावी हो रहा है, तो कहा कि ये शैतान जो है तुम्हारे लाठी डंडों से नहीं डरता है, ये मोमिन के नूर से डरता है। इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। तो अल्लाह का नूर कब होगा? जब हमारे दिल में अल्लाह का लफ्ज़ भी आएगा, अल्लाह का जिक्र भी आएगा और उसका ध्यान भी आएगा, उसके ज़ात व सिफ़ात का, तो यह कल्ब नूरानी हो जाएगा। अल्लाह का नाम में बरकत है, तो उसके दिल में जब अल्लाह उतरा है तो बरकत साथ में उतरा नहीं उतरा। तबारक अस्म रब्बिका, कि रब का नाम में बरकत है, और वो बरकत मेरे दिल में अल्लाह उतरा तो बरकत भी, रहमत भी उतर गया।
اور جب وہ کوئی کام کرے گا تو اس سے جو سمجھے لوگوں کو راستہ ملے گا، رحمت ملے گی، برکت کا ذریعہ ہوگا۔ یہ تو وجہ ہے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے یہاں برکتوں کا خاص ظہور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو ہے غزوہ کا موقع تھا، کان میں جا کے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ اب نے اعلان کروا دیا تمام صحابہ کرام کو، چلو جی فلاں کا آدمی کی دعوت ہے۔ سارے لوگ پہنچ گئے، 1300-1400 آدمی پہنچ گئے۔ گھر والا حیران ہے کہ 2-4 آدمی کے کھانے ہو سکے گا، اتنے لوگ۔ بیوی کہنے لگی کیوں لوگ ایسے نہ لوگوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی روٹیاں ہیں، وہ تھوڑا سا گوشت ہے، چھوٹا بکری کے گوشت ہے، کھسی کا گوشت ہے اور تھوڑی روٹیاں ہیں۔ کہ میں نے نہیں بلایا، اب کیا بولنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کو ڈھکوا دیا، سالن کو بھی ڈھکوا دیا۔ ڈھکنے کے بعد تمام صحابہ کرام کو دیا اور سارے لوگ سکم سیر ہو کر کے کھائے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا، گھر والے بھی کھا لیے، لیکن اس میں روٹی جتنی تھی لگتا اس میں بڑھ گیا، برکت ہو گئی، اور گوشت جوں کا توں رکھا ہے۔ تو جس ذات گرامی کو رحمت بتایا گیا، جو برکت لے کے اترا ہے، جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا ہے، ایسے برکتوں کا ظہور ہوا۔ میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، ہم برکت کو تلاش باہر میں کرتے ہیں۔ برکت تو خود بابرکت والا نام دل میں گھسنے سے، اس کا ورد کرنے سے اس کا بھی بدن بابرکت ہو جاتا۔ اگر نہیں بابرکت ہوتا تو اس کا جھوٹا کھانے کے لیے لوگ کیوں ترستے ہیں؟ تبرک، یہ تبرک کہاں سے نکلا ہے؟ حدیث میں آیا سور المومن صفا، ایمان والے کا جھوٹے میں صفا ہے۔ ایمان والے کے دل میں قرآن ہے، ایمان والے کے دل میں ایمان ہے، ایمان والے کے دل میں اعمال صالحہ اور اللہ کی محبت اور نور ہے۔ تو اب وہ شخص وہ کھاتا ہے اور اس کے بعد وہ بچے ہوئے کھانے یا اس میں سے اٹھا کے اگر کسی کو دے دے تو وہ جو ہے شفا کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بہت سے شیخ الحدیث تھے، ایک وہ جو ہے جب وہ بیمار پڑتے تھے تو تمام بچوں کو تھوڑا پانی تمام بچوں سے پلا کے، طالب علموں سے، اور اس کو پی لیتے تھے اس یقین کے ساتھ میں کہ مومن کا جھوٹا شفا کرتا ہے، تو جھوٹا کھانے سے آپ اچھے ہو جایا کرتے تھے۔ شیخ الحدیث صاحب بچوں کو پلا کے جھوٹا پیتے تھے، چونکہ وہ حدیث پڑھاتے تھے، انہیں یقین تھا کہ سور المومن شفا، مومن کا جھوٹے میں بھی شفا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، برکت تو جب ہوگا جب اللہ کے بابرکت نام کو زبان سے رٹیں گے، دل میں رٹیں گے، دل میں اس کو بٹھائیں گے، اور جب دل میں حق آ جائے گا تو اگر کوئی غفلت بھی ہوگا تو فوراً ہو جائے گا۔ اور سونڈ شیطان مونڈے کے پیچھے سے ڈالتا ہے، اور جب وہ نزدیک کرتا ہے اور دل کو ذاکر پتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا، فوراً ڈر سے اپنے سون کو نکال لیتا ہے کہ یہاں ذکر۔ جیسے ہم آگ کے ذریعے سے آگ دکھائے، اس میں انگلی لے جائیں گے، گرمی محسوس ہوگی، آدمی ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے۔ تو ایسے شیطان، تو شیطان جو ہے دل کے مومن کے دل کے نور سے ڈرتا ہے، وہاں وہ پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اس نور کی حفاظت کرو۔ حریم دل کا آمد ہر گھڑی تم پاس بہرانا، نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کا آمد ہر گھڑی تم پاس بہرانا۔ غیر اللہ آپ کے دل میں گزر نہیں ہو، اس کو گھسنے مت دو، حق کو رکھو اور حق کے ساتھ رہو۔ تو یہ زندگی جب ہم حق کے ساتھ گزاریں گے، حق پہ جمے رہیں گے، دل میں حق کا غلبہ ہوگا تو باطل خود بخود چھٹتا رہے گا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، شریعت کا راستہ آسان راستہ ہے، اگر اس پر نہیں آیا اس میں حق، ایمان نہیں آیا تو خسارے میں ہے وہ، اور اسفل سافلین میں ہے وہ۔ انسان بننے کے باوجود بھی ایمان نہیں تو خسارے میں، اور ایمان آ گیا تو اب وہ نفع میں خسارے میں نہیں ہے۔ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہاں ہر ایک کو دھوکہ لگا ہوا ہے۔ ان گھروں کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ سب دن رہیں گی، ان کھیتوں کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ سب دن کھاتے رہیں گی۔ آپ نہیں دیکھتے کہ یہی کھیت ہے، کبھی جو ہے اس میں کھیتی سے خالی ہوتا ہے، دھوپ
लगने का वक्त आता है, कभी पानी होता है, कभी फल होता है, कभी फूल होता है, कभी अनाज होता है, कभी कुछ भी नहीं होता है। ये अहवाल की तब्दीली बता रहा है कि ये खेत का अपना कोई कमाल नहीं है, आपकी मेहनत है तो फिर हर चीज़ पैदावार है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, ये जो अल्लाह ने जिस्म अता किया है, इसके जरिए अच्छे अच्छे काम होंगे। जब ये रूह जुदा होगी इस बदन से तो मुबारकबादी देगा उस शख्स को कि मुबारक हो आपको कि आपने मुझसे अच्छा काम लिया, अच्छा काम लिया, आपको मुबारक हो। रूह जिस्म को मुबारकबादी, जिस्म रूह को मुबारकबादी। जब इंसान अच्छा अमल करता है, अच्छी तरह से नमाज पढ़ता है, वुजू करता है, तो उसका अमाल बेहतरीन खूबसूरत शक्ल में आसमान पर जाता है और उसके पढ़ने वाले को कहता है कि अल्लाह तुम्हें ऐसा ही बना दे, अच्छा अच्छे से अच्छा बना दे, तुम्हारे जिस्म को, हर चीज़ को जैसा तूने मुझे अच्छा बनाया है, मुबारकबादी हो, मुबारक हो आपको। तो मुबारकबादी देता है हमारा अमल और वो चला जाता है खूबसूरत शक्ल बन करके, इंसान से खूबसूरत। वो एक दिन आएगा खबर में और फिर साथ रहेगा। तो अच्छा अमल का असर हमेशा रहा है और नेकी के अंदर आवाज़ होती है। नेकी आप छुप करके करेंगे तो भी जाहिर हो जाएगा, और बुराई तो मिटने के लिए है। और उसकी जुल्म करने वाले झूठ हक क्या है? सच। जब आदमी सच्चाई आ जाएगा तो झूठ मिटाओ की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई पर आ जाएगा, झूठ खुद ब खुद मिट जाएगा। तो इस दुनिया के अंदर शरीयत का जो अमाल है वो बहुत ही आसान है। अब दीन युसरन, दीन बहुत आसान है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, पूरी ज़िंदगी कमा कर थक जाता है, लेकिन एक मकान कहे कि सोना चांदी का बन जाएगा, कहाँ किसने बनाया? सद्दाद मरा हो, उसने पूरी दुनिया से समेट के बनाया था। और इस यकीन पर अल्लाह के वादे हैं कि जर्रा बराबर भी ईमान होगा तो इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत होगी। वो जन्नत क्या? ये दुनिया के ईंट पत्थर का बना होगा, वो एक ईंट सोना, एक ईंट चांदी, मुस्के अंबर का गारा होगा। कौन कह सकता है कि ये ईमान का बदला अल्लाह पाक देता है? तो वो ईमान कितना कीमती है कि जिस जर्रा ईमान के जर्रे के बदले में ऐसी ऐसी 10 दुनिया हो जाए, जितनी बड़ी हो सकती है चौड़ाई में 7 आसमान मिला करके, और जितनी ये दुनिया हो सकती है, और दुनिया का आसमान चौड़ाई और लंबाई उतना होगा। समावात वल अर्ज़, 10 ज़मीन मिलाएं तो उसकी चौड़ाई भी, और 10 आसमान मिलाएं तो जन्नत की लंबाई भी। और ये बदला है ईमान, जर्रा ईमान। जिसका ईमान जितना मजबूत होगा उतना ही कामयाब होगा। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान जो मेहनत करेगा वही मिलेगा। मेहनत तो मजदूर कर रहा है, खा रहा है गृहस्थ, दुनिया के सारे लोग खा रहे हैं। तो एक बुजुर्ग थे, उसको तरद्दुद हुआ कि बताया लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान जो कोशिश करेगा वो मिलेगा। तो कपड़ा का तैयारी करने वाला मजदूर होता है, पहनने वाले सारे जहान होते हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर होते हैं, खाने वाली पूरी दुनिया होती है। एक एक काम में दुनिया देखते हैं, ये करने वाले कुछ और हैं और इस्तेमाल करने वाली पूरी दुनिया है। तो कहाँ ये आयत तो कुछ और बता रहे, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। तो दूसरे बुजुर्ग के पास में मुलाकात करने रात ही में चले गए कि कहीं मेरे दिल में इस आयत पर तरद्दुद न रह जाए। आधे रात में जब उस बुजुर्ग के पास पहुँचे, बड़े हैरान हुए कि इतने दूर से पैदल सफ़र करके आप तशरीफ़ लाए, क्या बात हुई, ऐसा क्या अर्जेंट था कि रातों रात सफ़र के? कहा भाई मुझे इस आयत ने सोने नहीं दिया, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान जो कोशिश करेगा वही मिलेगा। तो मैं तो देख रहा हूँ आँख से कि कोशिश कोई और कर रहा है, इस्तेमाल कोई और कर रहा है। तो इसका बात क्या है इसमें? तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि इस सही से सही ये ईमानी है। आपने अगर अपना ईमान बना लिया है तो वो बाप को नहीं मिलेगा, बाप ने बनाया तो बेटा को नहीं मिलेगा, बेटा ने बनाया दोस्त को नहीं मिलेगा। समझ में आता है? तो अपना कोशिश ईमान को बढ़ाने का करेंगे। ईमान कैसे बढ़ेगा? जब अल्लाह की सिफात पर, जात पर हम गौर करेंगे, मुराकबा करेंगे, ध्यान देंगे, सोचेंगे कि ये कैसा हुआ है,
یہ تو آسمان ہے زمین ہے یہ بھی مراقبے کی چیز ہے، نور ہے اللہ کے مراقبے کی چیز ہے، مر جائیں گے یہ بھی مراقبہ کا چیز ہے، بیمار ہیں تندرست ہونا ہے، ہر چیز ہے غور و فکر کی۔ دنیا میں کوئی چیز اللہ نے ایسا نہیں بنایا جہاں سے آپ کو عبرت حاصل نہ ہو۔ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، کہ جو میرے طرف دل کو سیدھا کر کے رکھے گا تو میری کائنات کی بنائی ہوئی ذرہ ذرہ اس کو ہدایت کی دعوت دے گی، تبصرہ کے طور پر بتا دے گا۔ اس لیے جو ہے وہ اس کو اردو میں بول دیتا سمایا جس دن سے نظروں میں تو جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہدایت ملتی ہے۔ آسمان کی بلندی کو دیکھتے ہیں تو آسمان کہتا ہے مجھے اوپر کرنے والا اٹھانے والا مجھ سے بڑی ذات ہے جس نے مجھے اٹھایا ہے۔ زمین کی پستی اور پھیلاؤ کو آپ دیکھتے ہیں حیران رہتے ہیں تو یہ زمین کہتی ہے کہ مجھے کسی بڑی ذات اللہ پاک نے مجھے بچھایا ہے۔ پہاڑ کی شکتی کو دیکھ کر اگر آپ متاثر ہوتے ہیں تو پہاڑ جوان حال سے کہتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے اس نے مجھے ایسا کیا۔ تو جدھر آپ دھیان لے جائیں آخر جائے گا کہاں خیال؟ کہتا ہے نماز میں خیال نہیں رہتا۔ ارے خیال کو لگام لگا دو تو جدھر جائے گا ادھر سے لوٹ کے اللہ ہی آئے گا۔ کیا سمجھے بات؟ تو یہ کہاں ملے گی یہ دولت؟ یہ بزرگان دین کے پاس میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے سیکھیں گے۔ سکھانے والا تو اللہ پاک ہے، علم اس نے نازل کیا، نور اس نے نازل کیا، لیکن دنیا عالم اسباب ہے، لیے اسباب کے ذریعے آپ سیکھیں گے۔ تو یہ جو ہے آپ کو کیسے ملے گا؟ جب آپ اس کے لیے کوشش کریں گے تو ایمان کی کوشش ہوگی، ایمان کی مجلس میں ہوں گے۔ صحابہ کرام کہتے تھے اجلس بنا نومن و ساتن، بھائی ایمان کا تازہ، ایمان کو تھوڑی دیر بیٹھ کے تازہ کر لیں گے۔ تو یہ جو مجلس لگی ہے وہی ایمان کو تازہ کرنے کی مجلس ہے کہ بیٹھ، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایمان نہیں، ہمارے پاس سبھی ایمان والے بیٹھے ہیں، لیکن اس کا تذکرہ کرنے سے جاتولیت علیہم زادتہم ایمانا، ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، پاور دیکھنے میں اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو یہ ایمان کا تازگی بنانے کے لیے آپس میں ایمان کا بول بولنا ہوگا۔ جب آپس میں بیٹھ کے دنیا داری کا گپ سپ کریں گے، دنیا کے کاموں میں کریں گے تو ظلمتیں اور آ جائیں گی، اندھیرا چھائے گا ہر طرف جائے۔ اب ایک کام آپ لے کے گئے تھے باہر گئے تھے اور وہاں دنیا کی باتیں ہوئی تو 4 قسم کا فکر لے کے آپ آگے دنیا کا، اندھیرا ہوا نہیں ہوا؟ اور اگر ایمان کا آپ بول بھلا سما روشن ہے دل میں، دوسرے کے پاس گئے اور ایمان کی بات کیے تو وہ نئے انداز سے آپ کا ساتھی بھی ایمان پر بولے گا۔ تو اس طرح ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان اتنا قیمتی چیز ہے کہ وہ کسی کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا اتنی بڑی قیمت ہو تو کہاں سے کون آدمی پورے دنیا کو نہیں دے سکتا ہے؟ تو 10 گنی بڑی کہاں سے لائے گا جو دے گا؟ اسے اللہ دے سکتا ہے جس نے بنایا ہے۔ تو اس لیے ایمان کی ایک ذرہ کی قیمت بھی انسان دینے سے عاجز ہے، اللہ پاک اس کی قیمت جنت میں دیں گے، جنت دیں گے اس کو۔ تو وہی جنت یا اللہ سے حاصل کرنے کے لیے اچھے کام کرنا، اچھے کام کرنے کا مطلب عبادات کا ایک سلسلہ ہے جو فرشتے کرتے ہیں۔ اچھے کام کا یہ ہے کہ آپ کے ذریعے دوسروں کو فائدہ ہو، کھانا بنا رہے ہیں اس میں دوسرے کو بھی کھلانا ہے تو یہ بھی دوسرے کے لیے ہوا ہے نہیں؟ کوئی بھی کام کریں دوسرے کو اگر آپ کی ذات سے فائدہ کا لائن ہے تو سمجھ لو کہ اعمال صالح ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں، اپنے محتاج ہیں، اپنے پریشان ہیں، ہاتھ اٹھائیں، آپ کو دوسرے کو اگر اس میں شامل کر لیے تو یقین کیجئے دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اور اگر اس امت کے لیے غم کرے گا، اس امت کے لیے دعا کرے گا، اپنے لیے دعا کرے گا، ماں باپ کے لیے دعا کرے گا، اسلام کے بول بالا ہونے کے لیے دعا کرے گا، دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کا حکم ہے مانگو، ہم مانگتے ہیں، تو دعا مانگنے کا حکم ہے، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا۔ اسی لیے بات یہی ہے کہ حق کے اندر حق اپنے دل میں رکھیں حق کو۔ کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ 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 اللہ۔ تو اللہ کا لفظ اگر کاٹ دیا جائے تو للہ بچے گا،
اور لام کو کاٹ دو تو لہو بچے گا، اور لہو کا لام کو بھی کاٹ دو تو ہو بچے گا۔ اللہ کے لفظ کو کاٹنے چھانٹنے مٹانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میم اگر ہٹائیں گے تو حمد بنے گا۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اس دنیا میں اللہ کا ایسا لفظ دیا ہے کہ لہو کا دو تو صحیح، للہ کا دو تو صحیح، ہو کا دو تو صحیح ہے۔ نظام آپ خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا جو ہے یہاں سے ہو نکلنا شروع ہوا تو پورا بدن ہو گیا، پورا لفظ اللہ نہیں نکلا، جاری قلب ہوا تو ہو کر کے، تو ہو کیا ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ تو آپ کا دل میں ہو جاری ہو جائے یا کچھ بھی جاری ہو جائے، اللہ جاری ہو جائے، لہو جاری ہو جائے، اللہ جاری ہو جائے، مگر اللہ ہو جائے نہیں ہو، تو انشاءاللہ اس لیے ہر وقت چلتا رہے گا۔ جیسے یہ پنکھا ہے، ادھر سے کرنٹ ہے، ایک بار دبانے سے جب تک کرنٹ رہے گا اور پنکھا سلامت رہے گا تو چلتا رہے گا۔ اسی طرح دل کے اندر اگر دل کو قلب کو ذاکر بنا لیا آپ نے تو وہ قلب چلتا رہے گا، چونکہ بدن میں خون سپلائی ہوتا ہے، تو خون کے سپلائی ہونے کی جو آواز ہے وہ نہیں ہے ذکر، اس جگہ ہے، وہ اس جگہ آپ اللہ کو یاد کریں گے تو وہ آواز آپ کو پہلے دل میں محسوس ہوگا، کان میں محسوس ہوگا، بدن میں محسوس ہوگا۔ ایسا کیا اللہ کا ذکر ہے کہ محسوس نہ ہو اور سن بھی لیں گے آپ۔ اسی کے لیے جب انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کو کامیابی کا راستہ پر پہنچ گیا۔ زبان سے ذکر خوب پڑھتے ہیں، ہزاروں ہزار پڑھتے ہیں، تھک گئے، زبان بند کھاتا بند، نہیں سمجھے بات کو۔ اور اگر دل کا ذکر ہے تو 24 گھنٹہ چلتا رہے گا، سانس کا ذکر ہے، فاسن فاس ہے تو 24 گھنٹہ چلے گا۔ اس لیے بزرگان دین تھوڑا تھوڑا کر کے چشتیہ لائن میں دیتے ہیں ذکر۔ 100 آیت ہے جو جس میں ذکر کا ہے، صبح کا ذکر، شام کا ذکر کا۔ آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، ذکر چھوٹا ہے کیا؟ اس 100 آیت کا آپ کے عمل میں آ گیا، سمجھ لیجیے۔ تو اس لیے زبان سے ذکر چشتیہ لائن میں کرایا جاتا ہے، سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو، لا الہ۔ اور جن کے ہاں صرف ذکر قلبی کا لائن سے شروع کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دل صحیح ہوا تو بدن بھی صحیح ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اللہ کا یاد کرنے کے لیے ہمیں بنایا گیا، اس لیے حق کو بدن میں لائیے، یہ باطل ہے خود مٹ جائے گا۔ جیسے کعبہ کا بت مٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے، وہ تو محمد الرسول اللہ یہاں بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہاں کا بت کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ تو دل سے جب توہمات کا بت، انسان یقین پر جیتا مسلمان، وہ جائے شک پہ زندگی نہیں، پوری زندگی۔ اب میں بزرگوں کو واقعہ سنا، ایک ذرا شکایت سب کو دور کیا، اس لیے پوری زندگی حق کے ساتھ ہو، سچ کے ساتھ ہو، یقین کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو، اسلام کے ساتھ ہو، اچھے اعمال کے ساتھ ہو، تو اچھا عمل وہی ہے جو آپ کے ذریعے دوسروں کو فائدہ۔ جھاڑو دیا، صفائی بھی، تو سب کے لیے ہوا نہیں ہوا، اس کو کیا کہیں گے؟ ہمارے صالح ہوا نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے صالح اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے کرے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم میرا کام نہیں کرتے ہو؟ کہ یا اللہ آپ ہی کا تو کام کرتے ہیں۔ اللہ کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکات دیتا ہوں، ہر وقت آپ کو یاد کروں۔ بولے یہ تو میرے لیے کہاں ہوا کہ تب آپ کا کیا کام ہے؟ کہا رہے جو مجھ سے غافل ہو گیا ہے انہیں تم میرا ذکر کر کے اس کو میرا یاد دلا دو، یہ ہے میرا کام۔ تو اللہ والا کام کیا ہے کہ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، گمراہی میں پڑا ہوا ہے، گناہگاری میں پڑا ہوا ہے، ظلمت و جلالت میں پڑا ہوا ہے، تو اس کو دین پر لاؤ۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے مکہ کے لوگ، بتوں سے اٹھا کر کے اللہ کے سامنے سر کو رکھوایا، یہی کام تھا۔ تو وہ صحابہ کرام ہے کہ اللہ نے تو قرآن لکھوا دیا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے،
اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا وجہ آسمانی دنیا پر قرآن نازل ہوا، وہاں سے جبرائیل علیہ السلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کر کے پڑھ کر کے، ابھی تلاوت کیا گیا نہیں کیا گیا تو کیوں کرواتے ہیں؟ تبرک ہے کیا؟ یہ تبرک ہے کیا مجلس کا؟ یہ تبرک نہیں ہے، یہ یتلو علیہم آیاتہ کا نقل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت۔ آپ سنتے ہیں ہم قاری صاحب پڑھ کے سنا دی مجلس میں قرآن ہونا چاہیے، ہونا کیوں چاہیے بھائی؟ نہیں سمجھے بات کو؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ، تو جو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہے تھے یتلو علیہم نہیں ہوا تو ہوا تو اور کس کو سنت کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو قرآن سنایا، سکھایا، تزکیہ کیا، ہر چیز کیا، وہ قرآن صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ وہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو قرآن جبرائیل علیہ السلام لائے، لیکن آپ کو ڈیوٹی تھا دنیا میں تو قرآن کو سب تک پھیلایا، اور وہ صحابہ کرام کی وجہ سے آج ہمارے اندر قرآن اور حدیث دیکھ رہے ہیں اور دین دیکھ رہے ہیں۔ جب تک کہ قرآن حدیث زمین میں باقی رہے گا، اس کے عمل کرنے والے رہیں گے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو ہمیں قرآن حدیث کو پکڑنا ہے۔ صحابہ نے قرآن پہنچایا، اس لیے سب صحابی اچھے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کو کمتر سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب آپ پیر میں کلہاڑی مار رہے ہیں، آپ کا دین گڑبڑ ہو رہا ہے۔ کہ جس صحابی سے قرآن آیا آپ اس صحابی کو گڑبڑ کریں تو اسی نے تو سامان پہنچایا آپ کو، نہیں سمجھے بات کو؟ تو صحابہ میں معیار حق ہے، ان سے ہم کو اللہ ملا، ان سے ہم کو قرآن ملا، ان سے ہم کو دین ملا، تو یہ ان کی محنتوں کا صدقہ ہے جو آج یہاں تک دین پہنچا۔ ہم بھی محنت کریں گے، آنے والے نسلوں تک دین پہنچے گا۔ محنت کرتے وقت محنت کریں گے اور ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کریں گے کہ اللہ میری زندگی میں دین عطا فرما، ہمارے نسلوں میں دین عطا فرما، پوری دنیا میں مسلمانوں میں دین عطا فرما، ہر قسم کے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، کاروبار میں ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ تو برکت، رحمت، یقین کا دعا بھی کریں، کام بھی کریں، دعا بھی کریں، وہی تو بتایا مانگو۔ تو اللہ نے چند باتیں ہمیں کہنے کی توفیق دیا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔